الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر اس کی فطرت سلیم رہے اور اس نے کوئی ایسے گناہ نہ کیے ہوں جن کی وجہ سے دل پہ مہر لگ جائے یا فطرت مسخ ہو جائے، تو ایک صحیح طبیعت کا انسان ہر چیز کی بنیاد ڈھونڈتا ہے۔ عمارتیں بنیادوں سے اٹھائی جاتی ہیں اور لکڑی، لوہا، ہر چیز اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ لوہے کی بنیاد کان ہے اور کانوں سے لوہا برآمد کیا جاتا ہے۔ لکڑی درخت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ریاست کی بنیاد ہمیشہ معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ ریاستیں معاشرے کے وجود سے بنتی ہیں اور ریاست اصل نہیں ہے، اصل چیز معاشرہ ہے۔ معاشرہ خراب ہوگا، ریاست خراب ہوگی، معاشرے میں لوٹ کھسوٹ ہوگی تو یقیناً ریاست تباہ ہوگی، اور معاشرہ اگر صالح اور درست ہے تو پھر یقینی طور پہ وہ ریاست بھی درست اور صالح ہوگی۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ لیڈرشپ کی اور حکومتوں کی اور ریاست کی اور خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں قصے سناتے ہیں کہ یہودیوں نے یوں کر دیا اور عیسائیوں کی سازش یوں ہو گئی، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کے بھولنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ریاست نہیں سنوری، لیڈرشپ ٹھیک نہیں آئی، خلافت ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ساری سازش یہودیوں کی تھی۔ تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ تمہاری ریاست کی اصل جڑ جو معاشرہ تھا، اس کو کس نے خراب کیا۔ معاشرہ صالح رہے تو ریاست ہمیشہ صالح بنتی ہے، اور معاشرہ کرپٹ اور خراب ہو تو یقیناً خراب حکومتیں آیا کرتی ہیں۔ اگر دودھ میں زہر ملا ہوا ہو تو مکھن اور بالائی میں زہر یقیناً آئے گا۔ اب ایک آدمی شکایت کرے کہ مکھن میں زہر ملا ہوا تھا تو تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ زہریلے دودھ میں بلور کو ڈالو؟ کہتے ہیں کہ لطیفہ ہوگا کہ جب سکھوں کا زمانہ آیا اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت بنی تو اس زمانے میں ایک گرو تھا اور ایک چیلا تھا، اور چلتے جاتے تھے اور سیاحت کرتے تھے
اور زمین میں گھوم پھر کے وہ عبادت جو بھی تھی کرتے تھے۔ لاہور پہنچے تو اس سے کہا گرو جی بہت بھوک لگی ہے، کچھ کرو۔ اس نے کہا یہ اللہ کی راہ ایسے ہی طے ہوتی ہے، بھوک برداشت کرنے سے، سختیاں اور تکالیف برداشت کرنے سے، اور چپ رہ اور چلتا رہ۔ پھر گرو کے جی میں کچھ میل کے بعد آئی اور اس نے کہا کہ یہ نیا نیا چیلا ہے، کہیں بھاگ نہ جائے، تو اس نے اسے کہا کہ یہ کھاجا مٹھائی کی دکان پہ ہے، چلو یہ کھاتے ہیں، اور جا قیمت پتہ کر کے آ۔ تو قیمت پتہ کر کے جب آیا تو اس نے کہا ایک دھیلے کا 1 سیر کھاجا ملتا ہے۔ کھاجا اگر اصل بنا ہوا ہو تو بہترین مٹھائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں۔ اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی اور کہا کہ ایک دھیلے کا 1 سیر کھاجا اتنا سستا، جا اور یہ لے آیا۔ پھر چلتے چلتے پھر سبزی آ گئی تو اس نے کہا سبزی بھی لے آ، کہ پہلے پکا کر نمکین کھائیں گے پھر میٹھا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا جا پتہ کر کہ یہ گوبھی کس طرح ملتی ہے۔ وہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ 1 دھیلے کی 1 سیر۔ اس نے کہا بھاگ یہاں سے، اور بھاگ پڑا۔ اب گرو جی بھاگ رہے ہیں اور چیلا پیچھے پیچھے۔ تو چیلے نے ایک جگہ رک کے سانس لی اور اس نے کہا گرو جی خدا کا واسطہ ہے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ٹکے سیر گوبھی، ٹکے سیر کھاجا، جیسی پرجا ویسا راجا۔ اس نے کہا بھاگ یہاں سے، جس شہر میں اتنی قیمتی مٹھائی بھی 1 دھیلے اور ٹکے کی سیر بکتی ہو، اور جہاں گوبھی بھی 1 ٹکے میں 1 سیر مل جاتی ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو نکل یہاں سے، کیا پتہ کون پھانسی چڑھا دے اور کیا پتہ کہ کون تعریف کرنے لگے۔ معاشرے ریاستوں کی ماں ہوتے ہیں اور معاشروں سے ریاست جنم لیتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں کیا ہے اور معاشرہ کس نے بگاڑا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے آمین کہا۔ یہ مختلف روایات میں، مختلف احادیث میں مختلف چیزیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ۔ اور جب آپ اترے بیان سے فارغ ہو کے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی پھٹکار پڑے، خدا کی لعنت پڑے اس شخص پہ جس کا پڑوسی اس شخص کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو اس شخص پہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ یہاں کس یہودی نے آ کے کہا ہے اور عیسائی نے پٹی پڑھائی ہے کہ گاڑی ایسے پارک کرو کہ اپنے ہمسائے کو گاڑی نکالنی پڑ جائے تو اسے پہلے آ کے دستک دینی پڑے اور کہنا پڑے کہ صاحب آپ کی گاڑی نے راستہ روکا ہوا ہے؟ اور کس نے آ کر یہ سکھایا ہے کہ رات کو دن کو اتنا شور شرابہ ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے بعد جب گھر تشریف لاتے تھے، کھانا کھانا ہوتا تھا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کر دیتی تھی کہ کھانا میں پکا رہی ہوں، لیکن جو ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی اوپر سے ابو لہب کی بیوی نے جوتا پھینکا ہے اس ہنڈیا میں اور ہنڈیا خراب ہو گئی،
گندگی پھینک دیا اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہی۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت زیادہ ناراضگی ہوئی اور وہ کھانا لے کر باہر نکلے اور فرمایا یہ تم میرے کیسے ہمسائے ہو، یہ تم میرے کیسے ہمسائے مجھے مل گئے، بس اتنا فرمایا اور ضبط کیا، تحمل کیا کہ بس انہیں تنبیہ کرنے کو یہ کافی۔ اس دن ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ میری ذات کے کس فعل سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ہم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کا عہد کر لیں اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، مجھ سے کسی کو زحمت نہیں اٹھانی چاہیے، تو بڑی حد تک اللہ کی لعنت سے اور پھٹکار سے بچنے کا ایک طریقہ انسان ڈھونڈ لیتا۔ وگرنہ اللہ کی لعنت جن لوگوں پہ پڑ جاتی ہے ان کے ایمان بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال صالحہ بھی ان کے ایمان کی شہادت نہیں دیتے۔ اس کی نماز نہیں بتاتی کہ وہ مومن ہے، اس کی مسجد نہیں بتاتی کہ وہ مومن ہے، اس کا روزہ نہیں بتاتا کہ وہ مومن ہے، وہ تو ایک عام انسانوں کی طرح ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی پر فخر نہ جتائے اور تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ کہے۔ یاد رکھو تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ وجہ امتیاز کچھ نہیں ہے، کافر ہے یا مومن ہے، خدا کو ماننے والا موقر ہے یا خدا کا انکار کرنے والا منکر ہے، دونوں اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا کوئی ایک چیز امتیاز پیدا کرتی ہے اور وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جن تعلیمات کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں ان تعلیمات کو ماننا یہ امتیاز پیدا کرتا ہے، اور دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی مسلمان ہے، دیکھ کر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کے حرکات، سکنات، اٹھنے بیٹھنے، چہرے مہرے پر غور کرنے سے پہچان جاؤ گے کہ یہ ہمارا بندہ، اس کی پیشانی کا نور، اس کے اخلاق، اس کے بولنے کی تمیز، یہ سب بتاتی ہے کہ یہ ڈھلا ہوا ہے کسی ڈھانچے میں اور کسی نے اس کی تربیت کی ہے۔ اس لیے مومن اور کافر میں یہ فرق، اور پھر مومن سارے ایمان والے، ان میں بنیادی فرق علم نہیں ہے کہ کس کے پاس علم زیادہ ہے اور کسی کے پاس علم تھوڑا ہے۔ ایک عام مومن اور ایک ایسا اسکالر جس کو قرآن اور حدیث یاد اور حفظ ہو اور اس کا علم نوک بر زبان ہو، کوئی فرق نہیں، علم فرق نہیں ڈالتا، طاقت فرق نہیں ڈالتی، اس کا عہدہ یہ ہے اور اس کا عہدہ یہ ہے، یہ افسر ہے اور چپڑاسی، کوئی فرق نہیں، پیسہ فرق نہیں ڈالتا۔ وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ بات لکھی بھی ہے، تحریر شدہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جن معاشروں میں طاقت اور دولت لوگوں کے طبقات کی تقسیم کرنے لگے وہ معاشرہ اللہ کی لعنت سے محفوظ رہے، کبھی نہیں ہوتا۔ خدا کی لعنتیں پڑتی ہیں اس معاشرے پہ جس معاشرے میں طاقت کی بنیاد پہ افراد کی تقسیم ہو، خدا کی لعنت پڑتی ہے، پھٹکار اس معاشرے میں پڑتی ہے جہاں عہدوں کی بنیاد پر انسانیت میں تفریق ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا، یہ بعض بڑے لوگوں کا ایک ایک جملہ قیامت تک کے لیے سونے کے پانی سے لکھا ہوا پتھر میں ثبت ہے، ایک ایک فکرہ ان کا بتاتا ہے کہ ایمان کس درجے میں تھے۔
انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ایک خاص موقع پہ کہ متی استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھ لیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دی۔ طاقت معاشرے کو کبھی بھی طبقات میں تقسیم نہیں کرتی، دولت کبھی بھی معاشرے کو طبقات میں تقسیم نہیں کرتی، الٹا لٹک جائیں۔ وہ معاشرہ خدا کی لعنت سے محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ جہاں اونچا طبقہ جرم کرے تو کوئی سزا ہے، نچلا طبقہ جرم کرے تو سزا ہے۔ پیسے ہیں تو عدالت خرید لے، اور پیسے نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ اس کی زمین 4 نسلیں بھی آگے کو 5 نہ چھڑا سکیں۔ یہ معاشروں پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے اور وہ دھنس جاتے ہیں زمین میں۔ جو فرق پیدا کرتی ہے چیز وہ ایک ہے، ایمان والوں کے معاشرے میں فرق پیدا کرتا ہے تقوی۔ علم بھی فرق نہیں پیدا کرتا، مولوی ہے اور متقی نہیں ہے، آ کے مسئلہ کسی نے پوچھا تو حرام اور ناجائز، اور جب اپنے پہ باری آئی تو ہاں اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اے حضرت، اس کا خدا رسول کوئی اور ہے، آپ کا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہے، وہ قانون اور ہے، قانون اور ہے۔ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ اس کو ہونا چاہیے تھا جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اپنے علم کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تقوی فرق ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کوئی 88-90 دن پہلے فرمایا کہ اللہ بالتقوی، لوگو اللہ کا روب فرق ڈالتا ہے، اللہ کا روب فرق کو پیدا کرتا ہے۔ مولوی ہے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کے اسے گندا کر رہا ہے، اور ایک جاہل ان پڑھ آدمی ہے اور وہ اپنا سگریٹ چکا لیتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ادب کی وجہ سے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس مولوی کی۔ اللہ نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ، اور جو آدمی اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی تعظیم کرتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، لوگو یہ اس کے دل کی نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی چیزوں کو، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے نا، اللہ نے کہا جو میری چیزوں کو دیکھ کر میرا ادب اور احترام کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ چیز اس کے پروردگار کے نزدیک بہت قابل ستائش ہے، اس کا پروردگار قدر کرتا ہے اس گناہگار کے اس عمل کی۔ اللہ نے فرمایا اور والبدن، اور یہ اونٹ جو ہیں جعلناہا لکم، اللہ نے اس اونٹ کو اپنی نشانی بنایا ہے، اور جو اس نشانی کی عزت کرتا ہے، اونٹ کی احترام اور ادب کے ساتھ کام لیتا ہے، اللہ نے کہا کہ یاد رکھو اس کا یہ ادب اسے قیامت میں کام آئے گا۔ مفہوم یہ ہے آیت، اس یہ تقوی یہ فرق پیدا کرتا ہے، اور وہ تقوی وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے۔ بہت بڑا فلسفی ابراہیم، زندگی اس کی کھپ گئی کہ انسانی معاشرے میں وحدت کیسے پیدا کی جا سکتی۔ نفسیات کے امام جو دنیا میں گزرے، اور فلسفے اور نفسیات میں جن کا نام گنا جاتا ہے، جیسے نیوٹن کا، آئنسٹائن کا، ان میں ابراہیم ایک آدمی، اور وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، ساری زندگی کھپا دی کہ انسانی معاشروں میں وحدت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک امریکن کلچر ہے، ایک انگلینڈ کا ہے، ایک پاکستان، ایک وغیرہ، یہ سمجھانے کی غرض سے عرض کیا ہے یہ سب ایک کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کا سراغ نہیں پا سکا، کھوج نہیں لگا سکا، بنیاد نہیں ڈھونڈ سکا۔ ایک دن اتفاقاً میں نے بائبل اٹھائی، اور بائبل میں نے ایسے ہی بس دیکھنا شروع کی، تو بائبل میں ایک جملہ ملا کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھو،
اور تم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہوگا، اور میری عمر بھر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ عاجزی، تواضع ہی اصل چیز ہے جس پہ انسانی معاشرے وحدت کی بنیاد پر ڈھلتے ہیں۔ اور ہر آدمی اگر معاشرے میں یہ سمجھنے لگے کہ میں چھوٹا ہوں، کوئی بڑائی نہیں ہے مجھ میں، تو بس معاشرے ایک ہو جائیں گے، وہ ایک مرکز اور وحدت پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا ساری زندگی کا نفسیات اور فلسفہ جو کچھ نہ بتا سکا، وہ بائبل کے ایک جملے نے بتا دیا ہوتے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث اس کے سامنے رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا میرے آگے چلا کرو، مجھے پیچھے ہی رہنے دو۔ یہ بندگی کا اور عبدیت کا غلبہ تھا کہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیتے تھے کہ تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے چلوں۔ یہ بندگی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے۔ جب بھی نفس میں یہ بات پیدا ہو کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے اور دوسرا چھوٹا ہے، تو اب حقیقت میں واقعی اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کم ہے، اسے ڈھائے کیسے؟ ہمیشہ اس کی بڑائی پہ غور کرنا چاہیے کہ نماز مجھ سے زیادہ پڑھتا ہے، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو کیا ہوا؟ صبر اس کے پاس زیادہ ہے، اللہ کو پیسے کی جگہ صبر پسند ہے۔ جب بھی یہ احساس پیدا ہو کہ میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے کس کے مقابلے میں، اس کو سوچنا چاہیے اچھا میرے پاس علم زیادہ ہے لیکن میں دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچنے کے ڈھنگ سے واقف نہیں ہوں۔ دیکھو اللہ نے اسے کیسا اچھا ڈھنگ دیا ہے، حلال کا کام کرتا ہے، حلال کی تجارت کرتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے، یہ اس معاملے میں مجھ سے کتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ اپنی بڑائی کی بنیادیں اکھیڑنی چاہیے، اپنی بڑائی کی بنیادیں ڈھانی چاہیے۔ جس بنیاد پہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اس بنیاد کو فنا کرنا چاہیے۔ میں بالکل بڑا نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے میری بڑائی کی۔ دنیا کے لوگ مجھ سے اچھے ہیں، کافر بھی مجھ سے اچھا ہے، عین ممکن ہے مرتے ہوئے اسے ایمان کی دولت مل جائے، اور عین ممکن ہے کہ میں مرتے ہوئے کافر مروں تو مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم اور سے جنت مل جائے، بغیر کسی عمل کے جنت مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ غزوہ احد میں ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت جس کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کون؟ اس سے کہا میں کافر ہوں، یعنی مسلمان نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اسلام لا، اس سے کلمہ پڑھا، اس سے کہا اللہ کے رسول میرا سوال رہ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت ہے، یعنی جہاد میں گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی کام نیکی کا نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جو نصیب ہے اور مقدر ہے۔ کس نے پھولا ہے کافر کا نصیب، اور کس نے ہمارا نصیب اس کو کچا چٹھا دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی بڑائی کی بنیادیں ڈھائے، اور اگر کبھی 4 لوگ مل کے بڑا بنا دیں تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہوں نے بڑا سمجھ لیا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ کا خوف چاہیے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس طرح میرے ساتھ سلوک ہو، مگر لوگ یہ جانتے ہیں، اس پہ بھی شرمندہ رہے۔ یہ ایمان، یہ اصل چیز، معاشرت ایسے بنتی۔ جب معاشرے ایسے بنتے ہیں تو پھر اس معاشرے سے نچوڑ جو نکلتا ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں، پھر آفیسرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، ہندوستان میں بڑے مراکز جو گنے جاتے تھے ان میں گنگو ایک مرکز تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے۔
موسم تھا اور بیٹھے ہوئے مسجد کے صحن میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، ہو جاتا ہے، اور ہم سب صحیح بخاری شریف اٹھائی اور اندر کو بھاگے مسجد کے ہال کی طرف کہ وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے سوچا حضرت کہاں گئے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، مڑ کے دیکھا تو حضرت سارے طالب علموں کے جوتے اٹھا اٹھا کر سائے میں رکھ رہے تھے کہ کہیں یہ نہ بھیگ جائے۔ اتنا بڑا آدمی اور ایسی چیز سوچنے کے قابل ہے کہ یہ کیا چیز تھی، یہ اپنا مٹا ہوا تھا، اپنا پن مٹا ہوا۔ قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ قاری صاحب بالکل جوان تھے جب انہیں بڑے بڑے بزرگوں نے محتمم بنا دیا، یہی کوئی 22-25 سال کی عمر ہوگی، صحیح تاریخ تو اب یاد نہیں۔ قاری صاحب کہتے تھے میرے دل میں آتا تھا بار بار کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اور میں ان سب کا بڑا بن گیا ہوں، اور قاری بھی بہت اچھے، حافظ بھی بہت اچھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میرے نفس کی بیماری ہے، اللہ کی بہت توفیق، اللہ کا بڑا انعام ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھ میں نفسیاتی طور پر کیا کمزوریاں ہیں، مجھ میں اخلاقی طور پر کیا تکالیف ہیں، میں اخلاقیات میں کہاں گرا ہوا ہوں، کہاں اچھا ہوں اللہ کا شکر، کہاں گرا ہوں علاج کا۔ ان کو اللہ نے توفیق دی۔ فرماتے لکھتے ہیں کہ میں نے تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد تھے، میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے نفس میں کچھ کبر آ گیا ہے اور بڑائی محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ جواب میں لکھا کہ مولوی صاحب 3 دن کے لیے جب بھی فرصت ملے میرے پاس آ جائیں۔ پہنچ کے لمبا قصہ ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جب میں پہنچا تو ظہر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی، تو میں جو ہی پہنچا بالکل خلاف معمول اٹھ کے مجھے گلے لگایا، کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اتنا میرا احترام، اتنی تکریم کی اور اتنی تعریف کی کہ دیکھو یہ لڑکا ہے، جوان ہے، دارالعلوم کے محتمم بن گیا، اور دیکھو اتنے بڑے بزرگ اس کے نیچے۔ میں نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، جس کبر کا علاج کرانے آیا تھا حضرت اسی میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ چپ رہا۔ دوسرے دن بھی ایسی مجلس، صبح بھی شام بھی میری تعریف، تیسرے دن بھی ایسی مجلس صبح ہوئی، اور پھر بارش ہونے لگی تو آئے ظہر کے بعد اور فرمایا طیب کہاں ہے؟ میں حاضر ہو گیا تو فرمایا لوگ آ رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ کی مجلس میں، بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ اور لوگوں کے جوتے بھیگے ہوئے، کیچڑ سے اٹے ہوئے۔ مجھ سے فرمایا طیب صاحب، محتمم صاحب یہاں بیٹھ جائیے اور لوگوں کے جوتے سیدھے کیجیے، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، پیر و مرشد کی ماننی پڑی، لیکن دل بڑا خراب ہوا۔ تو میں نے ایسے ہی بے دلی سے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ جب مجلس عروج پر پہنچی اور لوگوں کا آنا تھم گیا تو اٹھ کے خود تشریف لائے اور فرمایا قاری صاحب ترتیب سے جوتے رکھنے تھے، یہ دیکھو کیا کیا ہے، یہ دیکھو کیا کیا ہے، بھلا جوتے سیدھے کرنے تمہیں نہیں آتے؟ اور پھر اپنے دستے مبارک سے جوتے سیدھے کیے، میں شرم سے پانی اور جوتے سیدھے کر کے مجھ سے فرمایا کہ جوتے سیدھے کرنے تو آئے نہ لوگوں کے اور بنے بیٹھے ہو دارالعلوم کے محتمم۔ واقعی گھڑوں پانی پڑ گیا۔ مجلس ختم ہوئی، مجھ سے ہاتھ ملایا اور فرمایا جاؤ۔ قاری صاحب کہتے تھے زندگی بھر حضرت کا یہ جملہ یاد رہا کہ مجھے جوتے سیدھے کرنے نہیں آتے اور میں دارالعلوم کا محتمم بن گیا ہوں۔ یہ علاج تھا اس بنیاد کا جن بنیادوں پہ معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں، اور معاشرے سے بھی ریاست جنم لیتی ہے۔ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا بنیادیں ہیں جس پر ہم لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بٹ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ وہ لعنت پڑتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین کہی
کہ جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، فرمایا اللہ کی لعنت، تو جبریل امین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بے شک اللہ کی لعنت۔